السلام علیکم، میں ہوں نور العارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آمنے سامنے۔ میں بھی بہت عجیب ہوں، اتنا عجیب ہوں کہ بس خود کو تباہ کر لیا اور ملال تک نہیں۔ جان ایلیا کا یہ شعر کسے معلوم تھا کہ کب حکومت پاکستان کی بلکہ ریاست پاکستان کی پالیسی یا ہمارا موٹو بن جائے گا۔ ہمارے یہاں پہلے ایک زہریلا پودا پروان چڑھایا جاتا ہے اور اس کے بعد جب تک وہ الطاف حسین، ملک ریاض یا عمران خان نہیں بن جاتا، جب تک اس کی تپش سے بہت سے آنگن، بہت سے گھر زد میں نہیں آ جاتے، تب تک ہم کنارے پہ کھڑے، کگار پہ کھڑے ہاتھ سینک رہے ہوتے ہیں۔ ہم خوشگپیاں کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو میرا لگایا ہوا پودا کیسا تناور درخت بن گیا۔ آج کہانی سنانے بیٹھا ہوں اس ایک شخص کی جس کا نام تھا ملک ریاض حسین۔ ملک ریاض میرے زمانے کے فرعین ارضی میں سے ایک ایسے شخص کا نام تھا، موجودہ دور کے اس فرعون کا نام تھا جس کے گھر آنگن میں نہ جانے کتنے فرعون روز صبح سے شام تک سجدہ کیا کرتے تھے۔ ملک ریاض کتنوں کو پالتا تھا یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ایک بہت بڑا، بہت طاقتور لیڈر جو بعد میں چل کر وزیر اعظم تک بنا، خود اس کی زبانی اگر آپ سنیں گے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ سنیے ذرا حضرت عمران خان ملک ریاض کے بارے میں ان کا ارشاد کیا تھا۔ فوجیوں کو خریدنے کی جہاں تک بات کی حضرت عمران خان نے، تو ایسا ہی ایک سابق فوجی جو بحریہ ٹاؤن کا ذمہ دار کرنل خلیل، ان کے گھر پر جب چھاپا مارا گیا، اس وقت کا اگر کچھ احوال آپ ملاحظہ نہ کریں گے تو کہانی صحیح سے آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ وہ چھاپے والی ویڈیو لگاؤ ذرا۔ سمجھا کیا ہوا ہے؟ ادھر پاکستان میں ہم لوگ انڈیا میں رہ رہے ہیں۔ یہ ایڈیٹڈ ویڈیو ہے، اس میں وہ ساری چیزیں مار دھاڑ ایکشن ہم نے اس کو ایڈٹ کر دیا ہے تاکہ ذہنوں پر کچھ برے اثرات آپ کے نہ پڑنے پائیں۔ لیکن یہ نوبت آتے آتے پلوں کے نیچے سے بہت سا پانی سرک گیا۔ ابھی پروگرام کرنے کے لیے آ کے بیٹھا ہوں تو تھوڑی دیر پہلے وفاقی وزیر عطا تارڑ صاحب کا ارشاد گرامی پڑھنے کا اتفاق ہوا۔ انہوں نے انکشاف فرمایا، حالانکہ وہ سنجیدگی سے گفتگو کر رہے ہوں گے لیکن میری ہنسی اور چیخ دونوں ایک ساتھ نکل گئی۔ انہوں نے بتایا کہ ملک ریاض پر 1 ارب 12 کروڑ روپے کی منی لانڈرنگ کا الزام صادر فرما دیا، اور انہوں نے فرمایا کہ اس الزام کے باقاعدہ ثبوت اور دستاویزی شواہد موجود ہیں۔ ملک ریاض 1 ارب 12 کروڑ روپے کے گملے روز صبح سے شام تک توڑ دیتا ہوگا۔ جس قسم کا مضحکہ خیز یہ الزام ہے، میرا خیال ہے ملک ریاض کی گاڑیوں، ملک ریاض کے بنگلے، ملک ریاض کے پالے ہوئوں کو ان کے قد، جتنے قداور وہ تھے، وہ دیکھ کر کے آپ کو پتہ لگ سکتا ہے کہ یہ الزام لگاتے ہوئے بھی کتنا بچ بچاؤ کا راستہ رکھا گیا ہے۔ ملک ریاض نے جن لوگوں کو خریدا تھا، جن کے بارے میں ابھی حضرت ہینڈسم فرما رہے تھے کہ اس نے میڈیا میں بھی لوگوں کو خرید رکھا ہے، میں کوئی انکشاف نہیں کرنے جا رہا، کوئی سنسنی خیز اطلاع آپ سے شیئر نہیں کرنے جا رہا، یہ بہت پرانی ایک ویڈیو ہے، لیکن اس ویڈیو کے بعد بھی آج بھی صورتحال کچھ بدلی نہیں ہے۔ دیکھیے میڈیا میں ملک ریاض نے جن لوگوں کو پالا تھا ان میں سے محض 2 کی کارستانیاں۔ نوید صاحب جی، نوید صاحب السلام علیکم۔ جی جناب، ابھی ملک ریاض کا انٹرویو شروع بھی نہیں ہوا تھا کہ اوپر سے فون آ گیا۔ مجھے مل گئی ہے انسٹرکشن، ملک صاحب کو کوئی نہیں ٹوکے گا۔ جی ہاں، یہ چینل انتظامیہ کا فون ہے جس میں ملے ہیں سخت احکامات کہ ملک صاحب کو کوئی نہ ٹوکے۔ اوکے بائے، اوکے بائے۔ اوور ٹائم جائیں، ملک صاحب کو نہ ٹوکیں۔ ملک صاحب کو بولنے دیں، چاہے یہ جتنا بھی ٹائم لیں،
یعنی طے تھا کہ ملک صاحب کی باتیں اشتہار سے زیادہ قیمتی ہوں گی. اب یہ دیکھیں مبشر لقمان کے پاس کس کا فون آیا ہے. جی بھائی جان السلام علیکم. کیا ملاقاتیں ہوئی نہیں؟ آپ چیف کیوں نہیں بتا رہے چیف جسٹس کا ٹھیک ہو رہا ہے؟ ارے یہ تو انہیں کچھ کہہ رہے ہیں, سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں, ذرا غور سے سنیے. ہم نے کہا موقع تو دے رہے ہیں نا یار, اپنا پہلے شروع میں اسٹیبلش کرنا ہے نا. جو حامد میر نے کل لوچت لی ہوئی ہے کہ ہم پیسے کھا گئے ہیں, وہ بھی تو ہمیں صاف کرنا ہے نا. تو خود بول دینا. ویسے ہم کیا سوال پوچھے, لگے گا پلانٹڈ ہے جو کہ ہے, بٹ پتہ نہیں لگنا چاہیے. مہر صاحبہ آپ نے تو پوری کوشش کی کہ کسی کو پتہ نہ لگنے پائے, لیکن پوری قوم نے دیکھ لیا سچ کیا ہے. کسی کو پتہ نہ چلے کہ یہ پلانٹڈ ہے, جو کہ ہے. یہ کہنا تھا خود ان اینکر خاتون کا جن کو آپ ابھی اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پہ دیکھ رہے تھے. ایسا نہیں ہے کہ اس کے بعد قانون کا پھندا ان کے گردن میں آ گیا, نہ نہایت ڈھٹائی کے ساتھ الحمدللہ اس وقت بھی یہ دونوں کیریکٹرز نیشنل میڈیا پہ بھی موجود ہیں, یوٹیوب پہ بھی ایک حضرت چورن بیچتے ہیں, اور اس چورن کا نام ہے کھرا سچ. سچ کے سین سے جس کا واسطہ نہیں, حلال کے ہے سے جس کا واسطہ نہیں, اس نے سچ کی دکان کھول رکھی ہے. ایسا صرف قرۂ ارض پہ ایک ہی جگہ ہو سکتا ہے, میرے اس محبوب وطن پاکستان میں. ایک ایک نقش میرے غم کی نشانی نکلا, ایک ایک نقش میرے غم کی نشانی نکلا, تیرا چہرہ میرے ماضی کی کہانی نکلا. ملک ریاض کی صورت کو اپنے چشم تصور میں لائیے, اور اس کے بعد وہ تمام خبریں جن کے حوالے سے کبھی سابق وزیر اعظم, جو اس وقت وزیر اعظم کے اے ڈی سی بننے کے بھی لائق سمجھے نہیں جاتے تھے, خود میاں چل کر کے چینلز پہ جاتے تھے کیونکہ ڈی ایس این جی کوئی ان کو نہیں بھیجتا تھا. میں حضرت ہینڈسم کی بات کر رہا ہوں. جب تک باقاعدہ ایک پورے ادارے, جب تک فیض حمید اور باجوہ کا دست شفقت ان کو میسر نہیں آیا, جب تک شجاع پاشا کے گملے میں ان کو پروان نہیں چڑھایا گیا, اس کے بعد ڈی ایس این جیاں بھی اپنی تھیں, اس کے بعد چینلز بھی اپنے تھے. وہ جو کہا کرتے تھے کہ ملک ریاض سب کو پالتا ہے, ملک ریاض نے فوجی چھوڑا ہے, نہ ہی صحافی, نہ ہی کوئی اور بندہ. اس نے جس نے یہ کہا تھا کہ ملک ریاض کی اتنی اوقات نہیں کہ مجھے خرید لے, اس نے زیادہ نہیں صرف 190 ملین پاؤنڈ کیس میں اپنے لپیٹ میں لے لیا میرے ہینڈسم کو. یہ بھی نہیں کہ ملک ریاض نے پاکستان میں صرف عمران خان کو نوازا, اور نہیں, لاہور میں 5 ارب روپے سے, جی ہاں آپ نے صحیح سنا, 5 ارب روپے سے بننے والے غریبوں کے, مزدوروں کے, فقیروں کے, اسیروں کے, شہیدوں کے محبوب رہنما, محبوب قائد حضرت آصف علی زرداری, جو اس وقت بھی نہایت شان کے ساتھ صدر پاکستان کے عہدے پر متمکن تھے. اس وقت بھی ان کی تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے وہ ملک ریاض کے ساتھ بیٹھے ہیں. ملک ریاض کو باقاعدہ فوٹو سیشن سے نوازا جا رہا ہے, ان کی کسی عمارت کا افتتاح فرمایا جا رہا ہے. اس وقت میڈیا میں خبریں چلنی شروع ہو گئیں کہ ملک ریاض نے 5 ارب روپے کا یہ جو محل ہے, بم پروف محل, بلٹ پروف نہیں, بم پروف محل, وہ ہدیہ کیا ہے, تحفتاً پیش کیا ہے سابق صدر پاکستان کو. اب ایسا کیوں کر کوئی کرے گا؟ میرے پاس ایک خبر موجود ہے, ہو اونز لاہورز بلاول ہاؤس. یہ خبر چھپی ہے 10 مئی 2015 کو, اور چھاپنے والے رپورٹر جو ہیں جنہوں نے اس کو فائل کیا ہے ان کا نام ہے مبارک زیب خان. اسلام آباد میں پائے جاتے ہیں, اگر گرفتار کرنا ہو تو ادارے وہیں ان کو دھر سکتے ہیں. اس پوری رپورٹ کو جتنی دفعہ بھی میں نے پڑھا ہے, اس پوری رپورٹ میں جو لب لباب نکلا ہے, اگر ثقیل انگریزی سے میں آپ کو بچاتے ہوئے اس موبائل کو یہاں پٹک دوں, ایف بی آر کے, فلانے کے, ایف آئی اے کے, سی آئی اے کے, ڈی آئی اے کے, پی آئی اے کے, جتنے ای جی, پی جی, ڈی جی, جتنے سب کچھ ہے, وہ سب سر چکرا کر کے بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے نوٹس بھیجا تو ملک ریاض کو. اب ملک ریاض کیسے قبولیں کہ یہ انہوں نے ہدیہ کیا ہے یا نہیں؟ 2015 ہی میں ملک ریاض کے آفس سے خبر جاری ہوئی کہ یہ ملک ریاض کی پراپرٹی ہے. لیکن اگر یہ ملک ریاض کی پراپرٹی بھی تھا تو آصف علی زرداری جو اس وقت صدر پاکستان تھے یا نہیں تھے, کسی پولیٹیکل پرسنالٹی کو وداؤٹ ایون آسکنگ فار اینی فیور کوئی اس قدر عالی شان
میں کوئی الزام عائد نہیں کر رہا، لیکن اس خبر میں آگے چل کر کے یہ لکھا ہے کہ ملک ریاض ایک طرف جو گڑبڑائے تھے وہ تو تھے ہی، ساتھ ہی ساتھ ایک ایسی کمپنی نے اس کے ملکیتی حقوق کو کلیم کیا جو آصف علی زرداری اور ان کے گھر والوں پہ مبنی تھی، اور جس کا ٹرن اوور 10 ملین سے زیادہ نہیں تھا، اور 10 ملین ٹرن اوور والی کمپنی اس کی اوقات نہیں کہ وہ اتنا بڑا ولا اون کر سکے۔ آج 2025 سے خیر سے ثم الحمدللہ، اور ایک مرتبہ پھر میرے محبوب قائد شہیدوں کی آخری امید اور تمنا، اللہ تعالیٰ ان کا اقبال بلند کرے ثم الحمدللہ، نہایت شان تفاخر کے ساتھ پریڈ بھی لے رہے ہیں، چبوترے پہ بھی کھڑے ہیں، جو ہے وہ فوٹو سیشن کے بھی کام آتے ہیں۔ نزلہ گرا اگر ہے تو صرف ملک ریاض پر، مجھے ان سے کوئی ہمدردی نہیں۔ ملک ریاض پہ تو باقاعدہ میاں نواز شریف کی پوری الیکشن کیمپینز کو۔ ناظرین یہاں بریک کا وقت ہوا ہے، مجھے امیڈیٹ بریک کی کال دی گئی ہے، بریک سے واپس آتے ہیں تو پھر اس کہانی کو آگے بڑھائیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، بات ہو رہی ہے ملک ریاض اور بحریہ ٹاؤن کی اس ایک پکڑ کی جسے لوگ اداروں کی پکڑ کہہ رہے ہیں، مگر میں اسے اللہ کی پکڑ کہتا ہوں۔ ایک خبر میرے پاس پر موجود ہے، وفاقی تحقیقاتی ادارے FIA نے بحریہ ٹاؤن کے مالی ریکارڈ کی ریکوری کے لیے نجی فلاحی اسپتال پر چھاپا اور بے ضابطگیوں کی تحقیقات سے منسلک دستاویزات برآمد کر لیں۔ ڈان نیوز کے مطابق چھاپے کے دوران ٹیم نے چھپائے گئے کمپیوٹر سرورز، ڈیجیٹل شواہد اور ڈیٹا بھی برآمد کر لیا۔ تمام ریکارڈ گیسٹ روم میں چھپایا گیا اور اسپتال کی نجی ایمبولینس کو ٹرانسپورٹیشن کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ بحریہ ٹاؤن انتظامیہ نے اپنی کرپشن کے لیے نجی اسپتال کو بطور فرنٹ آفس اور اہم ریکارڈز کو نظروں سے بچانے کے لیے چھپانے کے لیے استعمال کیا۔ یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے خدمت خلق فاؤنڈیشن کی گاڑیوں میں، ایمبولینسز میں اسلحہ سپلائی ہوتا تھا، اور ہم نے یہ اسلحہ اس وقت تک سپلائی ہونے دیا جب تک کراچی میں نیٹو کے کنٹینرز خیر سے کھل کر کے اور بکنے نہیں لگ گئے۔ گندا ہے سب، دھندا ہے یہ۔ ایک اور خبر جو میرے پاس موجود ہے، اس سے پہلے کہ میں اس پر تبصرہ کروں، ملک ریاض کی چارمنگ، انورٹڈ کاماز میں کہہ رہا ہوں، اسے چارمنگ مت سمجھ لیجیے گا، پرسنالٹی کا ایک شیڈ آپ کو صرف اس خبر میں نظر آئے گا جو BBC نے فائل کی تھی، اور یہ خبر بتا رہی ہے ملک ریاض کلرک سے کھرب پتی تک۔ یہ خبر فائل ہوئی ہے 12 جون 2012 کو، اور اس خبر کا جو سب سے بڑی پنچ لائن ہے وہ یہ کہ مسلم لیگ نون کے مطابق ملک ریاض نے 9 سابق جرنیلوں کو اپنا ملازم بنا رکھا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ بھی ملک ریاض کی دریا دلی تھی کہ انہوں نے 9 جرنیلوں کو اس قابل سمجھا، کیونکہ کرسی ہے تو سب کچھ ہے، اور اگر کرسی نہیں ہے تو پھر آپ کچھ بھی نہیں ہوتے۔ یہ ملک ریاض کی دریا دلی تھی جس پہ ان کو سلام تحسین پیش کرنا چاہیے، لیکن اس پیشکش کا کوئی جانتا ہے کہ کیا ہوا جو ملک ریاض نے سپریم کورٹ کی فرمائش پر ایک دور میں کی تھی؟ یہ اس دور کی بات ہے کہ جب سپریم کورٹ انصاف نہیں دیتی تھی، بلکہ سپریم کورٹ سے ڈیم بنانے کی فرمائشیں کی جاتی تھیں۔ سپریم کورٹ میں اس وقت کے سب سے بڑے ایک محترم تھے جو بعد میں آگے چل کر کے ڈیم والے بابا کے نام سے مشہور بھی ہوئے، اور اس کے بعد انہوں نے وہ ڈیم نہ جانے کون سی جگہ پہ بنا دیا جس کا پتہ نہ آج ہمیں ہے اور نہ ہی ان کا پتہ چل رہا ہے جنہوں نے ڈیم بنانا تھا۔ اس ایک دور میں ملک ریاض سے جب یہ معاملہ، یہ قضیہ زیادہ اٹھا کہ جی زمینیں جو ہیں وہ لیگل نہیں ہیں، لوگوں سے قبضہ کی گئی ہیں، سندھ حکومت نے اس میں شاید کوئی کنٹریبیوٹ کیا ہے، حالانکہ سندھ حکومت اس حوالے سے آن ریکارڈ ہے کہ ہمیں کسی قسم کا نہ کوئی ہمارا اس میں کردار ہے، نہ ہم نے کسی کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے یا ہماری سپورٹ کی گئی ہے۔ اس کیس میں آگے جا کر کے جو معاملہ نکلا تھا وہ یہ تھا کہ سپریم کورٹ نے بحریہ ٹاؤن کو 450 ارب پہلے اور اس کے بعد 10 ارب مزید اس میں اضافہ کیا، 460 ارب روپے کی پیشکش کرنی پڑ گئی تھی ملک ریاض کو سپریم کورٹ کی فرمائش پر۔ اسے ایک فیصلے کے چیدہ نکات میرے سامنے موجود ہیں۔
عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا کہ بحریہ ٹاؤن کو رواں سال 27 اگست تک 25 ارب روپے کی رقم ڈاؤن پیمنٹ کی مد میں جمع کرانی ہوگی اور مجموعی طور پر 460 ارب روپے کی رقم 7 سال کے دوران ادا کی جائے گی۔ یہ مارچ 21 2019 میں پبلشڈ ایک نیوز آئٹم ہے۔ اس خبر کے مطابق ابتدائی 4 سال تک 2.25 ارب روپے یعنی 2.25 ارب روپے ماہانہ کے حساب سے رقم ادا کی جائے گی، جبکہ بقیہ رقم 4% مارک اپ کے ساتھ بقیہ 3 سال کے دوران ادا کرنی ہوگی۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کسی انٹلیکچول کو، کسی ہینڈسم کو، کسی صادق اور امین کو، کسی دیانتدار کو، کسی فلانے کو آج تک یہ خیال بھی آیا کہ وہ 460 ارب روپے جو دینے تھے اور اس پہ جو سود ادا کرنا تھا ملک ریاض کو، وہ سود آج کس حد تک پہنچ چکا ہوگا؟ یہ رقم 460 ارب روپے تو اس وقت تھی، آج یہ رقم کم از کم 6 ارب روپے سے آگے تجاوز کر چکی ہوگی یا نہیں؟ اس 600 ارب روپے کا کیا مصرف ہو سکتا تھا ہم جیسے معاشرے میں جہاں آج مجھے آپ کو انفراسٹرکچر کے لیے رونا پڑتا ہے؟ عدالت نے 2 ٹوک الفاظ میں فرمایا، یہ اس ایک وقت کی بات ہے کہ اگر بحریہ ٹاؤن نے کسی بھی موقع پر لگاتار 2 ایک ساتھ ادا نہیں کی تو اسے ڈیفالٹر قرار دے دیا جائے گا۔ اس ایک وقت تک تو ایسا کوئی واقعہ ہم نے وقوع پذیر ہوتے نہیں دیکھا بھائی، لیکن اب کی خبر اس وقت جو میرے پاس پڑی ہے وہ یہ ہے کہ نیب گلے پڑ گیا ہے فائنلی۔ جب ہوا مخالف ہوئی ہے ملک ریاض کے تو ملک ریاض جو ہے وہ ان کی جائیدادوں کی نیلامی کا اعلان فرما دیا گیا ہے۔ اس خبر کے مطابق نیب نے ملک ریاض کی جائیدادوں کی نیلامی کے لیے تاریخ مقرر کر دی۔ پراپرٹیز کی نیلامی 7 اگست نیب راولپنڈی آفس اور G61 اسلام آباد میں ہوگی۔ جن جائیدادوں کی نیلامی کی جا رہی ہے ان میں بحریہ ٹاؤن کارپوریٹ آفس 2 پلاٹ نمبر D فلانا شامل ہیں۔ آپ کراچی میں ملک ریاض کی یہ جو سجائی ہوئی ایک جنت ارضی تھی بحریہ ٹاؤن کا، اگر آپ دورہ فرمائیں، لاسٹ ٹائم جب میں گیا تھا میرا خیال ہے شاید مہینہ 1.5 مہینے پہلے، تو داخل ہونے سے پہلے ہی گال پر پڑنے والے کسی زناٹے دار تماچے کی طرح سے نیب کا ایک لو لیٹر اتنا بڑا وہاں چسپا تھا، جس میں ملک ریاض کو اس صدی کا سب سے بڑا ملعون، ملک ریاض کو اس صدی کا سب سے بڑا فاشسٹ، سب سے بڑا آمر، سب سے بڑا ظالم، سب سے بڑا ڈاکو، سب سے بڑا فلانا قرار دیتے ہوئے بتایا گیا تھا کہ ہوشیار، ریاست اب اٹھ کھڑی ہوئی ہے، اب ملک ریاض والے اپنی خیر منائیں۔ لیکن میں اس وقت یہ سوچ رہا تھا کہ یہ ریاست، یہ حکومت، یہ قانون کی سپریمیسی، یہ فلانا اس وقت کہاں تھا کہ جس وقت ملک ریاض یہاں یہ جنت بنا رہا تھا؟ واقفان حال کا اصرار ہے کہ کراچی کے حصے کا پانی کاٹ کر کے ملک ریاض کے بحریہ ٹاؤن کو دیا گیا۔ واقفان حال کا اصرار ہے کہ کراچی کی سڑکوں کو ادھیڑ کر کے کراچی کے انفراسٹرکچر اور ٹرانسپورٹ سے کراچی کو محروم کر کے، کراچی والوں کو محروم کر کے وہ ایک جنت بنائی گئی، جس کے لیے اسپیشلی وہاں پہ بجلی کا باقاعدہ ایک ایسا زبردست قسم کا نظام وضع کیا گیا جو کراچی میں بیٹھ کر کے تو مجھے آپ کو خیال خواب اس کا نہیں آ سکتا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ان الزامات میں شاید کوئی صداقت ہے، یا شاید ہو سکتی بھی ہے۔ تو کوئی ہے کہ جو غور کرتا کہ اس وقت کون لوگ تھے جو ملک ریاض کے پشت بان تھے، کہ اس وقت کون لوگ تھے جن کو ملک ریاض خرید رہا تھا۔ کبھی نواز شریف صاحب اور ان کی جماعت پر یہ الزام آتا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ فیض حاصل کیا، فیض حمید کی بات نہیں کر رہا۔ کبھی عمران خان صاحب 190 ملین پاؤنڈ کے چکر میں آ جاتے ہیں، وہ جو اپنی 190 ملین پاؤنڈ کی کہانی ہے وہ بھی بڑی دلچسپ ہے حضور۔ مطلب این سی اے نے جب یہ رقم پاکستان کو، یہ انفیئر مینز میں یہ رقم وہاں پکڑی گئی تھی، اور وہاں جو لاگو قانون ہے اس کے مطابق جس ملک کی رقم ڈکیتی کے ذریعے سے وہاں پہنچائی جاتی ہے وہ رقم اسی ملک کو دیا جاتا ہے، اور وہ رقم یہاں ملک ریاض سے وصول کر کے حکومت پاکستان کے اکاؤنٹ میں آنی تھی۔ مگر میرے ہینڈسم چونکہ ان کو ثاقب نثار اور باجوہ اور فیض حمید کا دست شفقت حاصل تھا، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، والد صاحب کے مال کی طرح سے اندھا ریوڑیاں بانٹ رہا تھا اور مل بھی اپنے اپنوں کو رہی تھی، اس لیے کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ یہ رقم آپ اس اکاؤنٹ میں ڈالیں گے جو سرکاری طور پہ حکومت پاکستان کے ایکسس میں، یا یہ رقم اسی اکاؤنٹ میں ڈالا جا رہا ہے جو سپریم کورٹ نے
اس ایک چیز کے لیے مختص کیا ہے. اور اگر یہ رقم سپریم کورٹ کے اسی اکاؤنٹ میں چلی گئی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پاکستان کی حکومت کو تو نہ ملی. پاکستان کی رقم پاکستان کی حکومت کو ملنی چاہیے ٹیکنیکلی اور لاجیکلی. اگر یہ رقم ملک ریاض کو دوبارہ شہزاد اکبر، عمران خان اور عمران خان کی کابینہ کے انمول رتنوں کی مدد، مرضی، معاونت، منشا سے اور اس وقت کے بڑوں کی مرضی سے ان کی چابک دستی، ان کی پھرتی کی بدولت پہنچا دی گئی ان کے اکاؤنٹ میں، تو اس کا جو ہے وہ سفرر کون ہوا ماں سوائے عوام پاکستان کے، ماں سوائے ریاست پاکستان کے، ماں سوائے حکومت پاکستان کے. وہ جو اپنے پیسوں سے ایک وقت کا ٹریول کہیں نہیں کر سکتے. میں اس وقت آن ایئر بیٹھا ہوں، بتانے کو تو میں نام بھی بتا سکتا ہوں لیکن بس مجبوری تو نہیں، بس اسے حیا آپ کہہ لیجئے. ایک اتنے بڑے فرعون کو میں نے اپنے ساتھ، جب میں ایک اکانومی کلاس کی فلائٹ لے کر کے اور یہاں سے اسلام آباد گیا کچھ عرصے قبل، میں نے اپنے سے 3 اشخاص آگے اس ایک آدمی کو جس کے پاس خطیر رقم بھی، میں کہتا ہوں شاید یہ لفظ بھی چھوٹ رہا ہے، مطلب ملک ریاض بھی شاید اس کا ملازم ہوگا. اس کی 99 تو کمپنیاں تھیں جو اس وقت جس کا عہدہ کھلا، اور وہ آدمی اکانومی کلاس میں سفر کر رہا تھا، میری سیٹ سے بالکل سامنے بیٹھا ہوا تھا، اور میں سوچ رہا تھا یہ آدمی جب چاہتا تھا اس کو ہیلی کاپٹر اس کے گھر سے اٹھاتا تھا اور کوئی پوچھنے والا نہیں. ان لوگوں نے ریاست پاکستان کو، عوام پاکستان کو کن کن چیزوں سے محروم نہ کر دیا. نیب کی یہ پریس ریلیز بھی میرے خیال ہے بہت دیر میں جاری ہوئی، جس کے مطابق قومی احتساب بیورو نے کہا ہے کہ پراپرٹی ٹائکون ملک ریاض اور دیگر افراد کے خلاف دھوکہ دہی اور فراڈ کے کئی مقدمات زیر تفتیش ہیں. عوام بیریا ٹاؤن کے دبئی پروجیکٹ میں سرمایہ کاری نہ کریں. جہنم میں گیا دبئی پروجیکٹ تو ملک ریاض کے اچھوں کو بھی دینا پڑ گیا ہے. ملک ریاض کی حوالگی کی باتیں کی جا رہی تھیں کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے ملک ریاض کی حوالگی کے لیے آفیشلی UAE حکام سے رابطہ کیا ہے. قرائن بتاتے ہیں کہ یہ رابطہ کر تو لیا گیا ہے، لیکن ان کا مفاد، یہ ہمارا والا قومی مفاد نہیں جو اشخاص کے ادھر ادھر 3-5 ہوتے بدل جاتا ہے. کبھی ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بے خوف و خطر کود پڑتے ہیں، 60,000 کھلاڑی ہٹ وکٹ ہو جاتے ہیں، اور کبھی ہم کہتے ہیں کہ لعنت بھیجو، یہ کوئی کام ہے؟ یہ تو پاکستان کے قوانین کے بھی خلاف ہے. وہاں چونکہ اس قسم کی حماقتوں کا ارتکاب سرکاری طور پر کم از کم نہیں کیا جاتا. سننے میں یہ آیا ہے کہ انہوں نے ملک ریاض کو اپنے پاس بٹھا لیا ہے کہ بھائی صاحب جو کچھ آپ کر کے آئے وہ آپ کا اور حکومت پاکستان کا معاملہ ہے، پہلے یہاں بیٹھو، یہ جو پروجیکٹ تم نے اناؤنس کیے ان کی ڈیلیوری کو انشور کرو، اس کے بعد دیکھتے ہیں حکومت پاکستان کو کیا کرنا ہے. اور آپ کو کیا لگتا ہے حکومت پاکستان کیا کر لے گی؟ حکومت پاکستان کیا الطاف حسین کو لانے میں کبھی سنجیدہ تھی؟ 7 سال پہلے مجھے اپنے یہاں سے کیے گئے وہ تمام پروگرامز منوان آج یاد آ رہے ہیں، جب چودھری نثار گھنٹوں پریس کانفرنس کرتے تھے بینگ وزیر داخلہ، اور میں نے یہاں بیٹھ کر کے کہا تھا میں اپنی مونچھ مڑا دوں گا، حالانکہ میری اس وقت مونچھ تھی ہی نہیں، میں نے کہا تھا کہ میں مونچھ مڑا دوں گا اگر الطاف حسین کا جوتا تک آپ لے آئیے. چودھری نثار آج گھر بیٹھ چکے. الطاف حسین کہاں ہے؟ کسی کو پتا ہے؟ الطاف حسین کا موزہ کہاں ہے؟ یہ خود الطاف حسین کو پتا ہے. نیب کو یہ خبر جاری کرنے میں اتنی دیر کیوں لگی؟ اداروں کو یہ طے کرنے میں اتنی دیر کیوں لگ جاتی ہے کہ کون پاکستان کے مفاد کے خلاف کام کر رہا ہے؟ یہ بات تو روز روشن کی طرح عیاں ہونی چاہیے. ٹو دا بیسٹ آف مائی نالج اینڈ بلیف، میں زیادہ تعلیم تو حاصل نہیں کر سکا، لیکن جو تھوڑا بہت 10-15 جماعتیں میں نے پڑھی ہیں اس کے مطابق میرے خیال میں جب ہم نے پڑھا تھا تو ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ ریاست، حکومتیں بدلتی رہتی ہیں، ریاست وہ اکائی ہے جو کانسٹنٹ ہوتی ہے، ریاست کو کوسچن کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے. یہی بات ہم نے اکبر بگٹی کے کیس میں دیکھی کہ جب ریاست انگڑائی لے کر کے کھڑی ہوئی تو اس کے بعد اکبر بگٹی ایلیمینیٹ ہو گئے. ملک ریاض کے کیس میں اتنی دیر؟ کیا ملک ریاض اکیلا اس چین کو چلاتا جا رہا تھا؟ کیا ملک ریاض اکیلا تھا کہ جس نے یہ سارے کام؟ کہا جاتا ہے کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان جو ہیں وہ انہوں نے باہر دنیا سے روابط کی سبب پاکستان کے حوالے سے ایک بڑا، آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں کیا نہیں کہہ رہا ہوں، ملفوف الفاظ میں، اکیلا کوئی یہ کام کر سکتا ہے؟ اسی طرح سے ملک ریاض اکیلا ایک ایسا آدمی جو مڈل پاس ہے اور اس نے بڑے بڑوں کو آگے لگایا ہوا تھا. یہ ممکن ہے کہ آج بھی میڈیا کے ایک سیکشن میں ملک ریاض کا نام لینے پہ پابندی عائد ہے. آج بھی پراپرٹی ٹائکون کہہ کر کے میڈیا اپنی جان بچاتا ہے.
آج بھی جب کبھی بحریہ ٹاؤن میں بارش ہوتی ہے یا کوئی طوفانی کوئی واقعہ خدا نخواستہ ہو جاتا ہے، ملک ریاض کی یا کبھی ملک ریاض کی جو اوپوننٹس ہیں ان کی کوریج پابندی ہوتی ہے، چینل مالکان کی طرف سے فرمائشیں ہوتی ہیں کہ آپ نے اس طرح کا کوئی کام نہیں کرنا۔ ناظرین یہاں ایک بریک کی کال آ گئی ہے، بریک لیتے ہیں پھر دوبارہ واپس آتے ہیں۔ میک ناظرین اختتامی لمحات شو کے آن پہنچے ہیں۔ اس پروگرام میں ہم نے احاطہ کرنے کی کوشش کی ہے ایک ایسے شخص کی زندگی کی کہ جو مڈل پاس تھا لیکن اس کے باوجود بھی وہ ترقی کی معراج تک پہنچا، جس کے بارے میں BBC کو لکھنے پر مجبور ہونا پڑا، ملک ریاض کلرک سے کھرب پتی تک، جس کے اوپر یہ الزام لگا کہ اس نے موجودہ آج کے جو صدر پاکستان ہیں اس وقت پارٹی کے کرتا دھرتا قائد تحریک آصف علی زرداری صاحب کو 5 ارب روپے کی مالیت کا ولا، بم پروف ولا مینشن گفٹ کیا، جس کے سامنے میڈیا ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو جاتا تھا۔ اب باد مخالف چل پڑی ہے، ملک ریاض کی جائیدادوں کی نیلامی قرقی کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ ملک ریاض کے ساتھ تو جو کچھ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، ملک ریاض اور اس کی فیملی کو پاکستان لایا جاتا ہے یا نہیں، ملک ریاض سے مستفید ہونے والے اس کے بینیفیشریز کو اکاؤنٹیبلٹی کے کٹہرے میں کھڑا کیا جاتا ہے یا نہیں۔ لیکن جو سب سے بڑا سوال ہے وہ یہ کہ بحریہ ٹاؤن، پورے پاکستان میں بحریہ ٹاؤن میں مقیم لوگوں کی پراپرٹیز کس حد تک سیکیور ہیں، یا خدا نخواستہ ایک اور نسلہ ٹاور پورے پاکستان میں وقوع پذیر ہونے والا ہے۔ اس کا فیصلہ حکومت اور حالات پر چھوڑتے ہوئے یہاں آپ سے بداع لیتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔ ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔